الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صحابیات کے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ خوشی خوشی ہجرت کرنے کے لیے نکلیں اور ان کے ساتھ ان کا چھوٹا سا بچہ تھا، اور وہ بہت خوش تھی اس بات سے کہ وہ خاوند سے ملنے، اپنے شوہر سے ملنے کے لیے جا رہی ہیں۔ لیکن بہنوں، اس زمانے میں مکے سے مدینہ تک کا سفر تنہا کسی عورت کا کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ بہت خطرناک راستے ہوا کرتے تھے، یعنی راستوں میں جنگلی جانور ہوا کرتے تھے جو صحرائی جانور کہلاتے ہیں، ریگستانی بھیڑیے وغیرہ، اور ڈاکو ہوتے تھے۔ تو بہرحال بہت مشکل تھا، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کو، اپنے خاص بندوں کی خاص حفاظت فرماتا ہے اور ان کے لیے خاص انتظامات فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو ویسے ہی ہوا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں اکیلی سفر پر روانہ ہوئی تھی، میرے ساتھ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میں مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام تنعیم تک پہنچی تو بنو عبد الدار کا ایک شخص عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، ابو امیہ کی بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میرے اس چھوٹے بیٹے کے علاوہ میرے ساتھ کوئی نہیں۔ بس اللہ کے بھروسے پر اس طویل سفر پر وہ روانہ انہوں نے کہا کہ اس طویل سفر پر میں اللہ کے بھروسے روانہ ہوئی ہوں۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کو منزل تک پہنچا کر واپس آؤں گا۔ بہنوں، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب یہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ کون سے؟ کسی عورت کا اکیلے سفر کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اور کسی عورت کے ساتھ نامحرم کا سفر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ تو ابھی شریعت مکمل نہیں ہوئی تھی، اس وقت ابھی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑنے کے لیے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ آگے بڑھ کر اونٹ کی نکیل کو پکڑ لیے اور آگے آگے پیدل پیدل چل پڑے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عثمان بن طلحہ سفر کے دوران نہایت شرافت کا ثبوت انہوں نے دیا۔ جب کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا، وہاں ایک درخت کے سائے کے قریب اونٹ کو بٹھا دیتے اور خود ایک طرف ہو جاتے۔ جب ام سلمہ اتر کر درخت کے سائے میں اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھ جاتی تو وہ اونٹ کو کسی دوسرے درخت کے ساتھ باندھ دیتے، خود کسی تیسرے درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے، اور جب روانگی کا وقت ہوتا تو وہ اونٹ میرے پاس لا کر بٹھا دیتے اور خود ایک طرف ہو جاتے تھے۔ جب میں اپنے بیٹے کو لے کر اونٹ پر سوار ہو جاتی تو وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر پھر چل پڑتے۔ اس طرح پورا سفر اسی صورت میں طے ہوا۔ پھر جب عمرو بن عوف کی بستی خبا کو دیکھا تو انہوں نے کہا، کس نے؟ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اس بستی میں آپ کے خاوند رہ رہے ہیں۔ واقع ابو سلمہ اس بستی میں ہی تھے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم خاتون تھیں جنہوں نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور وہ پہلی مسافر خاتون ہیں جو مدینہ منورہ میں داخل ہوئیں۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عامر بن ربیعہ کی بیوی لیلہ اس اولیت میں ان کے ساتھ شریک سفر تھی، یعنی کوئی روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ اور ایک عورت بھی ان کے ساتھ تھی۔ تو بہرحال یہ مدینہ پہنچی اور ہنسی خوشی اپنے خاوند کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ کے خاوند ابو سلمہ کو بلایا اور انہیں 150 افراد کا لشکر دے کا امیر مقرر کیا، اور انہیں جھنڈا دے کر ارشاد فرمایا کہ بنو اسد کے قبیلے پر حملہ کرنا ہے۔ لشکر اسلام نے سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ان کے چشموں پر پہنچ کر شبخون مارا اور کامیاب ہو کر واپس لوٹے۔ اس مہم میں تقریباً ان کے 10 دن صرف ہوئے تھے، اور جس دن ابو سلمہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ان کا وہ زخم پھوٹ پڑا جو انہیں غزوہ احد کے دوران لگا تھا۔ انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ یہ زخم
کم ہو چکا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ زخم پھٹ پڑا اور اسی سے آپ کی وفات ہوئی 3 تاریخ کو، 3 جمادی الاخر کو 4 ہجری میں وہ وفات پا گئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پھر عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ جب ابو سلمہ نے وفات پائی تو سلمہ نے کہا، پردیسی پردیس میں فوت ہو گئے، میں ان کے غم میں اتنا روؤں گی کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں گے. اور جب وہ رونے لگی اور بہت زیادہ رو رہی تھی تو ایک عورت بستی کے قریب سے ایک اور دوسری، یعنی مدینے کے قریب ایک بستی ہے، وہاں سے ایک عورت رونے میں ساتھ دینے کے لیے ان کے پاس آئیں. وہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا بہنوں کہ جب کوئی کسی کے غم میں روتی ہوتی تو ساتھ میں آ کر اور بھی دوسری عورتیں، یعنی خاص وہ رونے والی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو آ کر ان کا ساتھ دیتی، اور یہ ان کا پیشہ تھا. اور جاتے وقت وہ پیسے لے کر جاتے تھے، صرف وہ رونے کے لیے آتے تھے، بیانات کر کر کے وہ روتے تھے. تو اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو چنانچہ جب ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آگے بڑھے اور فرمایا کہ آپ شیطان کو، یعنی سلمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ شیطان کو اس گھر میں داخل کرنا چاہتی ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے نکالا. یہ بات 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائی. تو یہ سن کر سلمہ اس طریقے سے رونے سے رک گئیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد ایسا نہیں روئی. تو یہ مسلم میں یہ حدیث آئی ہے. اور آگے ہے کہ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کیا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں. اور سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سلمہ فوت ہو گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، صبر کرو اور یہ دعا مانگو، الہی مجھے اور ان کو بخش دے اور مجھے ان کا نعم البدل عطا فرما. انہوں نے یہ دعا مانگی اور انہیں خود اندازہ نہیں تھا، یعنی سلمہ کو اندازہ نہیں تھا کہ اللہ نے ان کے لیے کتنا بہترین نعم البدل رکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انہیں نعم البدل عطا فرمایا. نعم البدل کا مطلب اس کے بدلے میں کوئی ایک نعمت، شوہر کی یہ نعمت چھن گئی تو پھر اس نعمت کے بدلے میں اللہ مجھے نعمت دے دے. یہ دعا کی سلمہ رضی اللہ عنہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا. کس سے؟ سلمہ سے. تو ویسے یہ صحابیہ بنی المومنین سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ. چنانچہ خود سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہو گئی تو ابو بکر صدیق کی طرف سے پیغام آیا جسے میں نے انکار کر دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیغام آیا تو سلمہ رضی اللہ عنہ نے پیغام لانے والے سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں کہ میں ایک غصے والی عورت ہوں، میرے اندر یہ خرابی ہے کہ میں غصے والی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ سلمہ سے کہہ دو، جہاں تک آپ کا تعلق، آپ کے بات کا تعلق غصے سے ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا تو غصہ جاتا رہے گا، اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے بچے والی ہوں تو میں ان کی کفالت کا ذمہ لیتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفالت کا ذمہ لیا، بچوں کی کفالت کا ذمہ لیا. تو یہ باتیں جب سنی سلمہ رضی اللہ عنہ تو انہوں نے اپنے بیٹے عمر سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری شادی کا اہتمام کیجیے. تو انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دی. اور اس طرح بہنوں سلمہ رضی اللہ عنہ کی جب رخصتی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ چاہو تو 7 دن میں آپ کے پاس رہوں گا، لیکن دیگر ازواج مطہرات کے پاس بھی مجھے پھر 7 دن گزارنے ہوں گے، اور اگر چاہو تو 3 دن. تو سلمہ رضی اللہ نے کہا کہ میرے پاس 3 دن ٹھہریں آپ. سبحان اللہ. یہ بھی مسلم میں آئی ہے روایت. اور سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے بہترین دن گزارے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے اور انہیں اکتاہٹ میں مبتلا نہیں کرتے تھے، بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے احکامات کی تعلیم حاصل کرتی، یہاں تک کہ آداب نبوت سے خوب واقف ہو گئیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں ابو سلمہ کے بچوں پر خرچ کروں تو کیا مجھے اجر و ثواب ملے گا؟ آخر وہ میرے بچے بھی تو ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں ملے گا، اگر آپ ان پر خرچ کرو گی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور اجر و ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی طبیعت کی ناسازی کی شکایت کی، کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ عمرے میں تھی تو کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ سواری پر سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے طواف کر لیں۔ میں نے طواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب نماز پڑھ رہے تھے اور اپنی نماز میں سورۃ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ سے فرمایا، جب وہ مکے میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے روانگی کا ارادہ کر چکے تھے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا، تو شاید ہو سکتا ہے یہ حج کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ جب آپ نے طواف نہیں کیا تھا اور آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، طواف نہیں کیا تھا آپ نے، تو جب سب نے ارادہ کر لیا روانگی کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ کر دیا روانگی کا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خود بھی ارادہ کر لیا روانگی کا، لیکن کہا کہ میں نے طواف نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب صبح کی نماز میں لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو آپ طواف کر لینا۔ اس طرح سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو پھر ساری امت کے لیے سہولت ہو گئی کہ جب کوئی بیمار ہو تو سواری پر سوار ہو کر بھی طواف کر سکتا ہے۔ تو بہرحال بہنوں، اور بھی ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے ام سلمہ کا، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔